الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سیدنا و نبینا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اصحابہ اولی صدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بعد از حمد و ثنا اللہ جل مجدہ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس ذات والا صفات نے ہمیں آج کے اس پاک اور مبارک دن میں اپنے اس عظیم گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ احباب ذی وقار، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو یہ حیات بخشی ہے، یہ حیات جو ہے یہ اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ یہ حیات کیا ہے؟ اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم حیات جسے سمجھتے ہیں وہ حیات دنوں، ہفتوں، مہینوں اور سالوں کے حساب سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سانسیں چل رہی ہیں، جو گھڑیاں بیت رہی ہیں، ماہ و سال گزر رہے ہیں، تو شاید یہ حیات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس حیات کو حیات نہیں کہتا۔ اللہ اس حیات کو حیات نہیں کہتا۔ جو سالوں کے حساب سے ہو، مہینوں کے حساب سے ہو، ہفتوں کے حساب سے ہو، وہ عمر تو ہوتی ہے لیکن وہ زندگی نہیں ہوتی۔ مراد کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک بعض لوگ ایسے جو سانسیں بھی لے رہے ہوں اور یہ دن بھی بتا رہے ہوں، ان پہ زمانہ بھی گزرا ہو، اللہ کے نزدیک وہ لوگ مردہ ہیں، اور وہ لوگ کہ شاید جن پہ یہ ماہ و سال نہ بیت رہے ہوں، اللہ کے نزدیک وہ لوگ زندہ ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جنہیں ہم مردہ تصور کرتے ہیں، شاید وہ اللہ کے نزدیک یقیناً بعض ان میں سے اللہ کے نزدیک جو ہیں وہ زندہ ہیں، اور جنہیں ہم زندہ شمار کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک مردہ ہیں۔ آپ کو یہ بات سمجھے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، میں نے سورہ انفال کی آیت نمبر 24 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک جو ہے قبول کرو، لبیک کہو، کس بات پہ؟ للہ، جب اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں بلائیں، اور پھر تم لبیک کہو، وللرسول اذا دعاکم، اور وہ رسول جب تمہیں بلائیں، لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دیں، تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ خطاب اللہ مردوں کے ساتھ نہیں کر رہا کہ مردوں تم مر چکے ہو تو تم جو ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف چلے جاؤ تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دیں۔ یہ بات نہیں ہو رہی، بلکہ خدا زندوں کو کہہ رہا ہے کہ ایمان والو، تم یہ جو عمریں بتا رہے ہو، تمہاری یہ جو سانسیں چل رہی ہیں، یہ اصل میں حیات نہیں ہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ تم اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو،
اللہ اور رسول کی طرف جاؤ تاکہ تمہیں وہ اصل حیات عطا فرمائیں، تاکہ وہ تمہیں اصل حیات عطا فرمائیں۔ اچھا، وہ اصل حیات کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا، کسی سے پوچھیں کہ بھائی تیری زندگی کیسی گزری، وہ کہتا ہے میری زندگی بڑی اچھی ہے۔ بعض کہتا ہے ساری زندگی دکھوں میں گزار دی۔ کوئی یہ تو نہیں کہتا نا کہ ساری عمر جو ہے وہ اچھی گزری، کوئی نہیں کہتا، کہتا ہے زندگی اچھی گزری، زندگی بھی دکھوں میں گزار دی۔ تو عمر جو ہے وہ اور چیز ہے اور زندگی جو ہے وہ اور چیز ہے۔ تو وہ زندگی کیا ہے؟ زندگی وہ ہے جسے حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ڈیتھ از ناٹ ایگزسٹ، کہتے ہیں کہ زندگی وہ ہے کہ موت جو ہے وہ اس زندگی کو مٹا نہیں سکتی جو زندہ ہو جاتا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ اشرف المخلوقات بنایا، ساری کائنات کا مرکز بنایا، ساری کائنات اس کی وجہ سے تخلیق کی گئی۔ تو کیا انسان کو اتنی چھوٹی سی چیز ہے کہ موت آئے اور ختم ہو جائے، سارا قصہ ہی ختم؟ نہیں، انسان ایک آفاقی حقیقت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان کی زندگی جو ہے وہ اس کائنات میں اس زمین کے اوپر بھی رہتی ہے، زمین کے نیچے بھی رہتی ہے، جہاں وہ رہے زندہ رہتا ہے۔ اس زندگی کو کبھی کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اسی بات کو بابا بلے شاہ نے کہا تھا نا کہ بلیا سے مرنا نہیں، گور پیا کوئی گور، کہ وہ اسے کہا تھا کہ وہ جو زندگی ہے نا وہ ختم نہیں ہو سکتی اس موت سے، زندگی اس موت سے ختم نہیں ہو سکتی۔ بات ذرا تھوڑی سی میں سمجھا کے آپ کو پھر آگے جاتا ہوں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے نا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں تک تو آیت آپ نے سنی بھی ہوگی، غور بھی کیا ہوگا، اور اس سے آپ نے سنا ہوگا کہ ہر شخص جو ہے وہ جو زندہ ہوا ہے وہ مر جائے گا، بس بات ختم۔ لیکن آپ نے آگے نہیں سنا، آگے آپ نے غور نہیں کیا۔ اللہ نے کہا ثم الینا ترجعون، فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور پھر تمہیں اپنے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ ترجعون، اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ تو جس نے موت کا ذائقہ چکھا اور ختم ہو گیا تو پھر اللہ کے حضور کیا حاضر ہوا؟ موت کا ذائقہ چکھا، وہ ختم ہو گیا، تو پھر اللہ کے حضور کس نے حاضر ہونا ہے؟ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک چیز کیا ہے؟ انسان کا نفس، یہ قالب حیوانی انسان کا نفس، اور دوسرا کیا ہے؟ انسان کی روح۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تمہارا یہ جو جسم ہے، تمہارا یہ جو نفس ہے، اس نے تو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، لیکن جو تمہاری روح ہے وہ ہماری حضور حاضر ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھے؟ میں 2 جمعے حاضر نہیں ہو سکا، اس سے پہلے جو میں نے خطاب کیا تھا آپ احباب سے، تو میں ارتقاء کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا کہ وہ ارتقاء کیا ہے، کہ جب انسان ارتقاء کرتا ہے تو وہ ارتقاء جو ہے نا، ارتقاء یہ اب اس قرآن پاک میں آ رہا ہے، اس آیہ کریمہ میں، کہ وہ ارتقاء کیا ہے پھر نوٹ کر لیں۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے، بار بار اسے جا کر پڑھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، تو پھر آپ کو سمجھ جائے گا کہ وہ ارتقاء کیا ہے، وہ زندگی کیا ہے۔ تو خدا کے ہاں زندگی کا پیمانہ جو ہے وہ عمر نہیں ہے، بلکہ زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا؟ اصل زندگی یہ ہے کہ ان الآخرۃ لہی الحیوان، یہ تو مٹ جانی ہے۔ اصل زندگی کیا؟ آخرت کی زندگی، وہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ جو نفس ہے یہ ختم ہو جانا ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور انسان نے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ کبھی کسی کی ڈیتھ باڈی پڑی ہو نا، ڈیڈ باڈی، اور آپ اس کے پاس جائیں تو کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاں لیٹا ہوا ہے، کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاں لیٹا ہوا ہے، آپ کیا کہتے ہیں
یہ زید کی لاش پڑی ہوئی ہے، یہ زید کی لاش پڑی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں یہ بکر کی لاش پڑی ہوئی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ زید پڑا ہوا ہے، یہ بکر پڑا ہوا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا. کس لیے؟ جو زید تھا، جو بکر تھا، وہ تو چلا گیا اور اپنی اس باڈی کو چھوڑ کر کائنات میں، یہاں پہ جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، اصل میں جو زید تھا بکر تھا. ثم الینا ترجعون، وہ موت کے دروازے سے گزرا اور اللہ کے حضور حاضر ہو گیا، اور یہ جو جسم تھا زید اور بکر کا، وہی اس کائنات میں رہ گیا. آپ کو سمجھے؟ تو اصل زید اور بکر کون ہے؟ جو اللہ کے حضور حاضر ہو گیا، اور جس کی وجہ سے اس کی پہچان بنی تھی. یہ جو زید اور بکر کے نام سے پہچانا جاتا تھا، یہ تو یہیں پہ رہ گیا. تو اللہ کے حضور کس نے حاضر ہونا ہے؟ وہ اصل حیات، اصل حیات، اس نے اللہ کے حضور جا کر حاضر ہو جانا ہے. تو انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے، تو اللہ تبارک، جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں. ایک کیا جاتی ہے؟ انسان کی اولاد، دوسرا انسان کا مال، اور تیسرے انسان کے اعمال. 3 چیزیں جاتی ہیں نا. اولاد بھی دفنا کے اس وحشتوں کے گھر میں اس جسم کو چھوڑ کے واپس آ جاتی ہے. انسان کا مال بھی لوٹ آتا ہے. انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ اس کا حسن عمل جاتا ہے. انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ اس کا حسن عمل جاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم لبیک کہو اللہ کو اور اس کے رسول کو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے، لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں کیا کرے؟ زندگی عطا کریں. وہ زندگی کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ تمہیں حسن عمل عطا کریں. اور حسن عمل کیا ہے؟ حسن عمل یہ ہے کہ اللہ یہ کرے کہ تمہارا جو عمل ہے، حسن عمل، علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو زندگی عمل سے. اب رسول تمہیں اپنی طرف بلائے، وہ تمہیں کیا کرے؟ رسول تمہیں حسن عمل عطا کرے. اور حسن عمل کیا ہے؟ عمل، جب وہ تمہیں حسن عمل عطا کر دے گا تو پھر وہ حسن عمل، اب کسی عمل کو حسن دینا کیا ہے؟ انسان جو عمل کرتا ہے اس کی جزا اور سزا جو ہے وہ اس کائنات میں بھی تو انسان کو ملتی ہے نا. وہ حسن عمل کیا ہے جو تمہیں وہ زندگی عطا کر دے، تاکہ جب تو اللہ کے حضور حاضر ہو تو پھر اس طرح حاضر ہو کہ زندہ و جاوید رہے. کائنات کبھی تمہارے نشان کو نہ مٹا سکے، تمہارے وجود کو نہ مٹا سکے، تمہاری حقیقت کو نہ مٹا سکے. وہ زندگی کیا ہے؟ وہ حسن عمل کون سا ہے جو تمہیں وہ زندگی عطا کرے؟ آپ نے دیکھا جو کافر ہیں وہ بھی تو حسن عمل کرتے ہیں نا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں کی جہاں بانی ان کے ہاتھ میں دے دی. وہ اچھا عمل کرتے ہیں، اللہ اس کا بدلہ بھی ان کو عطا کر دیتے ہیں. تو حسن عمل کیا ہے؟ حسن عمل یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ. کسی چیز کو حسن دینا کیا ہوتا ہے؟ اس کو صاف کرنا، پاک کرنا. وَيُزَكِّيهِمْ، وَيُزَكِّيهِمْ کا مطلب یہ ہے کہ جب تم میرے رسول کے قریب جاؤ گے، یہ رسول کیا کرے گا؟ یہ تمہارے نفس کی ساری علائشیں صاف کرتا جائے گا، ساری علائشیں صاف کرتا جائے گا. تمہارے دل کو پھر یہ مصفا کرے گا، تمہارے دل کو پاک کرے گا. جب تمہارا دل پاک ہو جائے گا تو تمہارا ہر عمل لِوَجْهِ اللہ ہو جائے گا، اللہ کے لیے ہو جائے گا. جب تو اللہ کے لیے عمل کرے گا تو پھر اللہ تیرے دل کو اپنی تجلی کی آماجگاہ بنا دے گا. تیرے دل کو کیا کرے گا؟ اپنی تجلی کی آماجگاہ بنا دے گا. یہ کس نے کہا؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے بڑی خوبصورت بات. اللہ کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں
جو حسن عمل وَيُزَكِّيهِمْ جو رسول کے پاس پہنچتا ہے، رسول کے ساتھ جڑ جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اپنا لیتا ہے، جس کا قلب مصطفیٰ کے قریب پہنچتا ہے، جس کا قلب مصطفیٰ کے قریب پہنچتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یاد رکھو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تبارک تعالی انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کا حبیب کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے، تمہیں نفسانی واردات سے نجات دلا کر قلب اور باطن کا نور تمہیں عطا کرتا ہے۔ کیسے؟ اس کا طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کہ اللہ جو ہے وہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ جب وہ حائل ہوتا ہے تو پھر کیا؟ جب وہ حائل ہوتا ہے تو پھر اگر انسان جو ہے وہ کسی برے کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس ارادے کو، وہ اگر نفس میں شامل ہے تو دل تک نہیں پہنچنے دیتا، اللہ اس ارادے کو کیا؟ دل تک نہیں پہنچنے دیتا، اور پھر اللہ انسان کو سوء عمل سے بچاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان کا قلب نورانی ہوتا ہے اور نفس کی سیاہی قلب پہ نہیں آتی، اور انسان جو ہے اس کا ارتقاء ہونا شروع ہوتا ہے۔ جب قلب جاگتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید وہ اس کائنات میں دیکھ رہا ہے۔ جب قلب جاگ جائے تمہیں نظر آتا ہے کہ وہ اس کائنات میں دیکھ رہا ہے، لیکن نہیں، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے عالم ارواح میں سارے اسرار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، سارے اسرار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ آئی؟ میں ذرا اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھا دوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا، جب قلب اور انسان کے درمیان حائل ہو جائیں تو اگر انسان جو ہے وہ اچھائی کی طرف ہے، اس کا ارادہ اچھائی کی طرف ہے، اگر اس نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے ساتھ اپنے قلب کو جوڑا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نفس کی شرارت سے اس کے قلب کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور اگر انسان جو ہے وہ مصطفیٰ سے دور رہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بیگانہ رہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں اس نے اپنے قلب و نظر میں نہ بسائیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی اچھائی کو اس کے دل تک نہیں پہنچنے دیتا، وہ درمیان میں آ جاتا ہے۔ تو انسان یہ کہے کہ یہ عمل میں نے کیا ہے تو یہ عمل میرے لیے اچھا کیسے ہو جائے، یہ عمل میرے لیے برا کیسے ہو جائے؟ برا ایسے ہو جائے کہ جب اللہ انسان اور بندے کے درمیان ہے تو پھر انسان کا تو کوئی بس ہی نہ رہا۔ بس اللہ نے ایک ہی بات کہی ہے، وہ بات یہ کہی ہے کہ کسی طرح بمصطفیٰ برسا خیش را کے دین ہماؤست۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ساری باتوں کو چھوڑو، کیا برائی، وہ بھی اللہ اگر کسی کو اچھائی کی توفیق نہ دے تو وہ اچھائی کر ہی نہیں سکتا۔ تو تم یہ گنتے رہو کہ میں نے آج اتنی اچھائیاں کی، اتنی برائیاں کی، یہ ہو گیا، مجھ سے وہ ہو گیا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، سارے ارادے سارے باطل ہیں، جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے کہا کہ اے لوگوں، جو مجھ سے بیگانہ رہا میرے مصطفیٰ سے بیگانہ رہا، وہ اگر نیک ارادہ بھی کر لے کر ہی نہیں سکتا، کس لیے کہ میرا چلنا بھی اسی کی توفیق ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تمہارے دل میں جو ارادہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی ہمارے ارادے سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو تمہارا کام کیا ہے، معراج کیا ہے کہ مصطفیٰ کے قریب خود کو پہنچا دو، مصطفیٰ کے قریب خود کو پہنچا دو۔ جب تم پہنچا دو گے تو پھر کیا ہوگا کہ پھر جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے اعمال کو پیوریفائڈ کریں گے، پھر اللہ تمہارے اعمال کو چھاننی سے، اپنے رحمت کے، اپنے ارادے کی چھاننی سے چھان کر
تمہارے قلب تک پہنچائیں گے، اور جب قلب تک پہنچ جائے گا تو پھر تمہاری زندگی جو ہے وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، انسان زندگی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آخری بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اچھا اب جب اللہ بندے اور دل کے درمیان آ گیا، اور کیسے آ گیا؟ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، جب اللہ بندے اور دل کے درمیان حائل ہو گیا اور پھر اللہ نے اپنے ارادے سے جس کو چاہا اس کو مصفا اور پاک کر دیا، تو پھر انسان کا ارتقا شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ ارتقا کیا کہ انسان کی اس نظر، انسان کی یہ جو نظر ہے نا، جسے کہتے ہیں نا کہ صاحب بصیرت ہو جانا، یہ نظر جو ہے وہ بصیرت میں بدل جاتی ہے، یہ نظر بصیرت میں بدل جاتی ہے۔ بصیرت کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی یہ آنکھیں کھلی ہوں اور اس کے ساتھ دل کی بھی آنکھیں کھل جائیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ صاحب بصیرت کہتے ہیں۔ اگر دیکھنے کی بات ہے نا، دیکھتے تو پھر ان آنکھوں کے ساتھ جانور بھی دیکھتے ہیں، لیکن ان میں بصیرت نہیں ہوتی۔ جب اللہ کا نور دل میں آتا ہے تو پھر یہ بصیرت آنا شروع ہوتی ہے، پھر یہ آنکھیں بھی کھلتی ہیں، یہ آنکھیں بھی کھلتی ہیں۔ ان آنکھوں سے اللہ کے انوار و تجلیات شاید انسان کو نظر نہ آئیں، لیکن جب یہ آنکھیں کھلتی ہیں تو یہاں مصطفیٰ کا نور بھی نظر آتا ہے، اللہ کا نور بھی نظر آتا ہے۔ جب تک انسان صاحب بصیرت نہیں ہوتا، اس کے سینے سے تاریکی اس وقت تک نہیں جاتی، اس کا ارتقا رک جاتا ہے۔ جہنم کا ایک نام جو ہے وہ قرآن پاک میں جہیم بھی آیا ہے، اور جہیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھہر جانا۔ جہیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رک جانا۔ تو جہنم کو جہیم کس وجہ سے کہتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہے نا، مومن کے 2 دن کبھی برابر نہیں ہو سکتے، مومن کے 2 دن کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کس لیے؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر دن اللہ کی جو ایک نئی شان ہے۔ تو جو مومن ہے جو اللہ کے جلووں میں گم ہو جائے، وہ تو ہر دن اللہ کی ایک نئی شان دیکھتا ہے، وہ تو اللہ کی صفات کی طرف سفر کرتا ہے، کبھی اس کے دن 2 برابر نہیں ہو سکتے، اس کا ایمان ترقی کرتا ہے۔ کہ آپ نے دیکھا نا کہ گندا پانی جب وہ ٹھہر جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ جوہر بن جاتا ہے، اور جوہر جو ہے وہ دلدل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے، اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی جگہ ٹھہر گیا اور اس کا ارتقا نہ ہوا، اللہ کی طرف اس نے سفر نہ کیا، تو ایک دن ایسے آتا ہے کہ وہ گندگی کا جوہر بن جاتا ہے، اور گندگی کے اس جو ڈھیر کو جحیم کہا جاتا ہے۔ یہ گندگی اس کو اس قدر پست کرتی ہے کہ آہستہ آہستہ گرتے ہوئے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر ارتقا ہونا تو انسان منازل طے کرتا ہے۔ منازل کیا؟ کہ عالم ناسوت سے عالم ملکوت، عالم ملکوت سے عالم ارواح، عالم ارواح سے پھر عالم لاہوت، عالم لاہوت سے پھر عالم یاہوت۔ جب انسان اللہ کی طرف اٹھنا شروع ہوتا ہے نا، عالم ہاہوت میں جب جاتا ہے، پھر اٹھتے اس ارتقاء کا نام ہے کہ جب وہ ارتقاء کی چوٹی تک پہنچتا ہے تو اس چوٹی کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت فرماتے ہیں کہ وہ بلند ہوتے ہوتے جنت تک جا پہنچتا ہے، وہ بلند ہوتے ہوتے جنت تک جا پہنچتا ہے۔ تو حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ کبھی نہیں مر سکتا کہ جس کا دل عشق کے ساتھ زندہ ہو جائے۔ اور وہ عشق کیا ہے؟ کہ اللہ جو ہے وہ بندے اور اس کے دل کے درمیان جب آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اللہ کی مرضی پر جب انسان پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر جب انسان اللہ اور اللہ کی رسول کی دعوت قبول کر لیتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ کا سلسلہ چل پڑتا ہے، تو انسان کا یہی ارتقاء اسے ایک جاودانی حیات عطا فرماتا ہے۔ اب جاودانی حیات انشاءاللہ حیات کیا ہے، اس حیات پہ بھی ہم اگلے جو جمعے میں وہ خطاب کریں گے۔ ہوتا یہی ہے کہ مضمون جب شروع ہوتا ہے تو ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.